بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابراہیم بھٹا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ حج کی درخواستوں کی وصولی کا آغاز ہو گیا ہے۔ ملک کے 15 نامزد بینکوں میں حج درخواستوں کی وصولی کی جائے گی۔ حج درخواست کے ہمراہ 2 لاکھ روپے جمع کرانے ہوں گے۔ دوسری قسط قراردادی کے بعد وصول کی جائے گی۔ 1 تا 10 فروری بقایا حج واجبات لازمی ادا کرنا ہوں گے۔ مذہبی امور کے مطابق سرکاری حج اسکیم کا کوٹا 89,605 مختص ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے اسپانسرشپ اسکیم کی 5,000 نشستیں مختص ہیں۔ بیرون ملک سے امریکی ڈالرز میں یکمشت ادائیگی کرنا ہوگی۔ ترجمان کے مطابق وزارت کے ڈیش بورڈ پر بینکوں کی برانچوں کی کارکردگی کو براہ راست مانیٹر کیا جائے گا۔ خواتین عازمین حج سرپرست کی اجازت سے قابل اعتماد گروپ کے ساتھ بغیر محرم روانہ ہو سکیں گی۔ اضافی سہولیات میں الگ فیملی رومز، قربانی کی سہولت دستیاب ہوگی۔ سرکاری حج پیکج میں فضائی ٹکٹ، کھانا، تربیت، مکتب، ویکسین شامل ہیں۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق شدید نوعیت کے پیچیدہ امراض کے حامل افراد کو سفر حج کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایڈوانس سٹیج کی حاملہ خواتین سفر حج پر روانہ نہیں ہو سکیں گی۔ 12 سال سے کم عمر کے بچے حج پر نہیں جا سکتے۔ درخواست گزاروں کو حج ہیلپ لائن، ویب سائٹ، موبائل ایپ اور آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے رہنمائی میسر ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، جس کے تحت 5 یا اس سے زیادہ افراد کے اکٹھے ہونے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے اس فیصلے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کسی بھی قسم کے مذہبی یا سیاسی اجتماعات کی اجازت نہیں ہوگی اور یہ پابندی فوری طور پر نافذ العمل ہوگی۔ اس پابندی کا اطلاق ریڈ زون، پوش ایریاز اور کاروباری علاقوں تک ہوگا۔ یہ اقدام اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ اس سے قبل بھی اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ کی گئی تھی، جو گزشتہ روز 17 نومبر کو ختم ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس پر سماعت۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی صاحبہ پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ عمران خان صاحب کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ میڈیکل بنیادوں پر بشرا بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی۔ پراسیکیوشن ٹیم کی بشرا بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست کی مخالفت۔ اسپیشل پراسیکیوٹر نے کہا کہ میڈیکل رپورٹ پر نہ تو کوئی سیریل نمبر ہے اور نہ ہی دستخط موجود ہے۔ وکلاء صفائی فرد جرم عائد ہونے میں تاخیری حربے اختیار کر رہے ہیں۔ عدالت نے گزشتہ سماعت پر بھی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کی تھی۔ میڈیکل رپورٹ کے ساتھ ڈاکٹر کی معائنہ رپورٹ موجود نہیں۔ وکیل عثمان گل نے کہا کہ عدالت چاہے تو میڈیکل کی تصدیق کرا سکتی ہے۔ اسپیشل پراسیکیوٹر کی جانب سے بشرا بی بی کے وارنٹ جاری کیے جانے کی استدعا کی۔ عدالت نے بشرا بی بی کو 21 نومبر کو حاضری یقینی بنانے کے حوالے سے نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ بشرا بی بی آئندہ سماعت پر پیش نہ ہوئی تو ضمانت منسوخ اور ضمانتی مچلکے ضبط کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ اسپیشل جج سینٹرل شارف ارجمن صاحب نے کیس پر سماعت کی۔ عدالت نے کیس کی سماعت 21 نومبر تک ملتوی کر دی۔ اس کے بعد اڈیالہ جیل راولپنڈی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ 8 فروری کو آپ نے ووٹ ڈالا، لیکن انہوں نے آپ کو باہر نکال دیا اور چوروں کو پارلیمنٹ میں بٹھا دیا گیا۔ آپ
اب غلام بن چکے ہیں، لہذا 24 نومبر کو اپنے اور اپنے بچوں کے لیے باہر نکلیں۔ عمران خان صاحب کی بات کا حوالہ دیتے ہوئے علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ جمہوریت کے 3 ستون ہیں، ایک میڈیا، دوسرا جوڈیشری اور تیسرا عوام ہے۔ تینوں ستون کو تباہ کر دیا گیا ہے، میڈیا کا گلہ گھونٹ دیا گیا ہے اور وی پی این پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کیا کارنامے انجام دے کر گیا ہے؟ علیمہ خان صاحبہ نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی خصوصی پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانیوں کو احساس ہونا چاہیے۔ اوورسیز پاکستانی اپنے ملک کے لیے نکلے، ہم پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف نکلنا ہے اور باہر نکل کر بتائیں یہ نظام قبول نہیں ہے۔ صحافی نے سوال کیا کہ پرویز الہی صاحب پردہ سکرین سے غائب ہیں، تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ اس کا مجھے معلوم نہیں۔ ان کے بعد پھر اڈیالہ جیل کے باہر علی محمد خان صاحب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب 24 نومبر تاریخ کے لیے پرعزم ہے۔ 24 نومبر میرے لیے اتنا ہی عام ہے جتنا 24 نومبر 2011 کو میں نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی تھی۔ علی محمد خان صاحب نے کہا کہ خیبر پختونخوا اس بار پرعزم ہے اور اس بار پنجاب بھی نکل رہا ہے۔ پورے پاکستان سے اس بار لوگ اپنے لیڈر کی کال پر نکل رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں سے بھی درخواست کروں گا کہ آزادی کے لیے نکلیں۔ علی محمد خان صاحب نے کہا کہ فارم 47 والی حکومت ایک سیاسی لاش ہے جس کو لے کر شہباز شریف صاحب چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ووٹ کو عزت دے کر چلنے والا بندہ ہوں۔ 17 سیٹیں نون لیگ اور 117 ہماری تھی۔ پاکستان اور بانی پی ٹی آئی سے محبت میں ایک نسل جوان ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو 450 دنوں سے زیادہ ہو گئے جیل میں ڈالا ہوا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ میں دوبارہ کہتا ہوں 24 نومبر سے پہلے ہوش کے ناخن لیں اور عمران خان کو باہر نکال کر بنی گالہ جانے دیں۔ بانی پی ٹی آئی کو ہٹا کر سسٹم تباہ ہو گیا اور اب قانون تھانوں میں ہے ہی نہیں۔ علی محمد خان صاحب کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ باہر آ کر سیاسی انتقام نہیں لوں گا اور باہر نکل کر پاکستان کی بہتری کے لیے کام کیا جائے گا۔ اس کے بعد بشرا بی بی صاحبہ کی پشاور اجلاس میں رہنماؤں سے خطاب کی ایک آڈیو سامنے آئی ہے۔ آڈیو میں بشرا بی بی صاحبہ بانی پی ٹی آئی کا پیغام کارکنوں کو دے رہی ہیں۔ بشرا بی بی صاحبہ کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو گاڑیوں کی ویڈیو بنانی ہے جس میں عام عوام بھی نظر آئے۔ احتجاج میں صرف ورکر نہیں، عوام کو بھی لے کر پہنچنا ہے۔ انٹرنیٹ بند ہوگا، متبادل بندوبست کرنا ہوگا، سوشل میڈیا یوٹیوبر قافلوں کی ویڈیو ساتھ ساتھ شیئر کریں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے قافلے کا کوئی ورکر زخمی ہو جائے تو حلقے کا ایم این اے اور ایم پی اے سب مل کر اس کا خیال رکھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ احتجاج کے دن ہر ایم این اے ایم پی اے مرکزی جلوس میں شامل ہونے سے پہلے اپنے انفرادی جلوس کی ویڈیو بنائے گا۔ جس کے پاس ثبوت کے طور پر ویڈیوز نہیں ہوں گی تو اسے اگلی بار ٹکٹ نہیں ملے گا۔ اس کا چاہے پارٹی میں 25 سال ہو چکے ہوں یا 30 سال پرانا ہو، خود بھی گرفتاری نہیں دینی اور ورکرز کو بھی گرفتاری سے بچانا ہے۔ بشرا بی بی صاحبہ نے مزید کہا کہ قافلے میں انٹرنیشنل میڈیا کو ساتھ رکھنا ہے۔ 24 نومبر کا احتجاج بانی پی ٹی آئی سے وفا کا امتحان ہے۔ 5 لاکھ لوگ 24 نومبر کو نکل سکتے ہیں۔ اس وقت گروپنگ کا مطلب خان سے وفاداری نہیں۔ بشرا بی بی صاحبہ نے 9 منٹ تک اجلاس سے خطاب کیا۔ اس کے علاوہ بشرا بی بی صاحبہ کی آج ایک خبر ملی ہے کہ ان کی طبیعت پھر ناساز ہو گئی ہے، جس کے بعد بشرا بی بی صاحبہ کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست پشاور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی۔ بشرا بی بی صاحبہ کو دانت میں تکلیف ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کی طبیعت انتہائی ناساز ہے۔ طبیعت ناسازی کے باعث بشرا بی بی صاحبہ پیش نہیں ہو سکتی۔
اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔